کراچی میں بارش کی صورتحال کی بات کرتے ہیں۔ کراچی میں لیاری ندی میں طغیانی آئی ہے۔ ایف بی ایریا شفیق کالونی میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ علاقے میں کئی فٹ پانی جمع ہونے سے گھروں میں محصور عوام پریشانی کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ سوراب گوٹ حسن نعمانی کالونی میں بھی پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ تھڈو ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونے پر پانی M9 سے ٹکرانے سے جمالی پل کے قریب M9 پانی سے بھر گیا ہے۔ تمام تر صورتحال اور اس وقت ریلیف کے کاموں کے حوالے سے بات کریں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ مرتضی وہاب صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر، اس وقت بارش سے کن علاقوں میں سب سے زیادہ پریشانی ہے اور خاص طور پر M9 تھڈو ڈیم کی کیا صورتحال ہے، کیا بتا سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جو شہر کی اوور آل سچویشن ہے جو بارش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے۔ شہر کی جو تمام بڑی شاہراہیں ہیں وہ کلیئر ہیں اور ہم خود اس وقت گراؤنڈ پر موجود ہیں۔ ہمیں اس وقت سب سے بڑا چیلنج آ رہا ہے وہ آ رہا ہے لیاری ندی اور ملیر ندی کے حوالے سے، اور اس کے ملحقہ جو علاقے ہیں، جو لیاری ایکسپریس وے کے ساتھ آبادیاں ہیں، کچھ کچی آبادیاں ہیں، کچھ اور وہاں پہ سوسائٹیز ہیں، یا قائد آباد کی طرف جو ملیر ندی کے آس پاس کے علاقے ہیں وہاں پہ ہمیں چیلنج آ رہا ہے۔ جو ملیر ندی کے اطراف میں چیلنج تھا اس کو تو کافی حد تک ہم نے قابو میں رکھا ہوا ہے، لیکن جو لیاری ندی کی صورتحال ہے وہ بڑی اس وقت چیلنجنگ ہے، کیونکہ بنیادی طور پر لیاری ندی میں جو نارتھ کراچی نیو کراچی کی طرف سے پانی ہے، جو شہر بھر کا پانی ہے، وہ تو اس کے اندر آ ہی رہا ہے، پلس جو آپ کے ہل ٹورنٹ بلوچستان کی سائڈ سے آتے ہیں وہ بھی اس طرف آ رہے ہیں۔ خود تھڈو ڈیم کی نشاندہی کی۔ تھڈو ڈیم کے اندر چونکہ وہ بارش کا کیچمنٹ ایریا ہے، مختلف ہل ٹورنٹس وہاں پر آتے ہیں، تو وہ بھی سپل اوور ہوا ہے، جس سے اب پانی M9 کی طرف جمالی پل کی طرف آیا ہے اور اب یہ سادی ٹاؤن کی طرف داخل ہوتا ہے۔ ابھی جو سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے کہ جو کچھ ملحقہ علاقے ہیں جہاں پر پانی آیا ہے ان کو ایویکویٹ کرنے کے لیے ہمیں بڑے ٹرکس پہنچانے ہیں۔ اب ہمارے ڈی سی صاحبان وہاں پر موجود ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ایکسیس کا پرابلم ہو رہا ہے، بیکاز ٹریفک M9 پہ چونکہ بند کیا گیا ہے تو سوراب گوٹ کا جو کونا ہے اس وقت وہاں پہ میجر ٹریفک چوک ہوا ہوا ہے۔ میں DIG ٹریفک کے ساتھ بھی ان ٹچ ہوں، اس کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں، اور میں خود ابھی سوراب گوٹ کی طرف ہی جا رہا ہوں۔ تو میں ابھی مولوی تمیز الدین خان روڈ سے ہوتا ہوا موری پور روڈ کی طرف ہوں۔ یہاں پہ ایز آئی سیڈ جو شہر کی شاہراہیں ہیں وہ اس وقت کلیئر ہیں، لیکن ہاں یہ جو ندی کے اطراف میں علاقے ہیں یہاں ایک ہمارے لیے چیلنج ہے جس کو ہم اوور کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا مرتضی وہاب صاحب، ہائی وے کی اگر بات کی جائے، M9 کی اگر بات کی جائے تو اس کے دونوں طرف آبادیاں ہیں، گھر بھی ہیں، اور آپ جانتے ہیں یقیناً دونوں طرف بڑی تعداد میں خیمے لگے ہیں، وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں۔ کیا وہ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں؟ وہاں پر پانی کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ کیا اتنا ہے کہ لوگوں کو وہاں سے بھی ایویکویٹ کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، متضاد خبریں آتی ہیں، جیسے سادی ٹاؤن کے بارے میں مجھے خبر کچھ سوشل میڈیا سے ملی کہ وہاں پہ پانی آ گیا۔ ابھی میں نے چیک کیا کچھ لوگوں سے جو وہاں رہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ سادی ٹاؤن میں بھی پانی داخل نہیں ہوا، لیکن M9 جو ہے وہ انڈر سٹریس ہے، بیکاز سارا جو تھڈو ڈیم کا سپل اوور افیکٹ ہے وہ M9 پر ہی آتا ہے۔ اب اس کی ایکسیس ایز اے سیڈ چیلنج ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ میں سارے دن لوگوں کو یہی کہتا رہا کہ غیر ضروری طور پر لوگ نہ نکلیں۔ ابھی بھی میں بتاؤں سڑک پر میں ہوں، جناح برج کراس کر رہا ہوں، مجھے ابھی بھی ٹریفک یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ تو تھوڑا سا ان وجوہات کی وجہ سے سچویشن تھوڑی اور چیلنجنگ ہو جاتی ہے، لیکن ایز اے سیڈ شہر کی انتظامیہ اس وقت گراؤنڈ پر ہے، ہمارے DC ایسٹ اس وقت وہیں سوراب گوٹ پر موجود ہیں چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے۔ میں کچھ بڑے ٹرکس اور جو بڑی وہیکلز ہیں ان کو بھی وہاں پہ موو کروا رہا ہوں، لیکن بس وہ ایکسیسیبلٹی کریٹ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اس وقت۔ رائٹ۔ اچھا سر، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو یہ انفراسٹرکچر ہے، جو یہ پانی کا میکینزم ہے لیاری ندی کے حوالے سے اسپیسیفکلی اگر بات کی جائے، کل بات ہوئی تھی کہ ہائی ٹائیڈ کی وجہ سے سمندر شاید پراپر طریقے سے پانی لے نہیں رہا ہے، دوبارہ سے واپس پش کر رہا ہے اس کو۔ اب اس طرف کیا صورتحال ہے؟ کیا سمندر میں آسانی کے ساتھ پانی جا رہا ہے؟ جو نالے ہیں وہ ایزیلی پانی کو اب لے رہے ہیں؟ کیونکہ مسلسل ہم نے دیکھا کہ آج کئی گھنٹے تک بارش ہوئی ہے، یقیناً ایسی صورتحال میں جو پانی کا اخراج ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوتا ہے۔
دیکھیں یہی میں لوگوں کو جو تنقید کرنے والے ہیں ان کو یہی کہتا ہوں کہ ہر چیز کو ہم تنقید کی طرف نہ لے کے جائیں. جب یہ کل ہم نے بات کہی تھی تو ہمارے جو مخالف نے اگین اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے کہ بہانے بازی ہو رہی ہے. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے, یہ ایک چیلنج اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے خود اس بات کو ریز کیا. سمندر میں نیچرلی جو بہاؤ ہے اس کی وجہ سے چیزیں تھوڑی سی اور کمپلیکیٹ ہوتی ہیں, لیکن ابھی تک سارا دن جو ہے ان نالوں نے صحیح پرفارم کیا بیکاز نالوں کا پانی ایونچولی لیاری ندی اور ملیر ندی میں جا رہا تھا. اب پرابلم صرف یہ ہو گئی ہے کہ لیاری ندی اور ملیر ندی اس وقت بالکل دریا کی طرح بہہ رہے ہیں. میں اب سے میرے خیال میں اگلے کچھ 2 سے 3 منٹ میں لیاری ندی لیاری ایکسپریس وے پہ پہنچ جاؤں گا تو میں اس کی تفصیلات جو خود میرے پاس ویڈیوز آئی ہیں, ہمارے لوگ وہاں پر موجود ہیں, اٹس فلوئنگ لائک اے ریور. تو نیچرلی یہ جو جتنے نالوں کا پانی ہے اسی کے اندر جاتا ہے اور پھر یہ ایونچولی سمندر کی طرف جاتا ہے. تو اس کا ایک اسپل اوور افیکٹ ہے, کیومولیٹو افیکٹ ہے, اس کو ہم اوور کم کرنے کی کوشش کریں. لیکن چیلنج بالکل شہر کی انتظامیہ کے لیے ہے. لیکن میں وہی کہنا چاہوں گا کہ انتظامیہ حرکت میں گراؤنڈ پر موجود ہے اور حد الامکان کوشش کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اس وقت تکلیف میں ہیں, جو ان ندیوں کے ملحقہ علاقے, ان کو جس طریقے سے بھی ہم ریلیف یا ریسکیو کر سکتے ہیں وہ کریں. رائٹ میر صاحب, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اب اس کے علاوہ M9 کے علاوہ آج جو سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے وہ تو سرجانی کی سائٹ پر ہوئی ہے اور وہاں کی صورتحال کے حوالے سے بات بھی ہوئی ہے ہماری ابھی. اس کے علاوہ جو مختلف علاقے ہیں, شارع فیصل, ڈیفنس کلفٹن, گلشن اقبال, خاص طور پر اولڈ سٹی ایریا, صدر اور اولڈ سٹی ایریا, ان علاقوں کی کیا موجودہ صورتحال ہے؟ کیا ان کو اب کلیئر کیا جا چکا ہے؟ اور اس طرف شاید اتنی بارش ہوئی نہیں ہے جتنی اس والی سائٹ پر ہوئی ہے, سرجانی کی سائٹ پر ہوئی ہے. دیکھیں سرجانی میں تو غالباً کوئی 114 ملی میٹر 116 بارش ہوئی ہے, 116 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. یہ جو آپ نے اولڈ سٹی ایریا لیاری کا بتایا, یہاں تقریباً کوئی 45 ملی میٹر بارش ہوئی ہے اور یہ دن بھر چلتی رہی. اس کے اندر کچھ سپیلز آئے جو بڑے سیویئر تھے. لیاری میں نے کوئی تقریباً 10 بجے قریب چکر لگایا تھا اور اس کی سچویشن اولڈ سٹی ایریا کی سچویشن بہتر تھی. میں آپ کے دفتر کی طرف چندری گڑھ روڈ, ایمیجینا روڈ بھی میں نے وزٹ کیا. چندری گڑھ روڈ بالکل کلیئر تھی اور ابھی اگر آپ اپنے کیمرامین کو کہیں وہ باہر دکھائیں, آپ کو چندری گڑھ روڈ بالکل کلیئر نظر آئے گی. میں اس وقت موری پور روڈ سے گزر رہا ہوں, ایک طرف مچھر کالونی ہے, ایک طرف لیاری ہے. موری پور روڈ بھی اس وقت بالکل کلیئر ہے. لیکن جو لیاری ندی کے اندر طغیانی کی سچویشن, اس کی وجہ سے اب لیاری کے اندر ہمارے لیے سچویشن ایگریویٹ ہو رہی ہے. جو بالکل لیاری ندی کا کونا ہے, مرزا اعظم خان روڈ اس کو کہتے ہیں, اس کے اوپر اس وقت پانی کا دباؤ آ گیا ہے. تو اگین ایز اے سیڈ کہ اس پانی کے اخراج کا جو ونڈو ہے یا جو راستہ ہے وہ لیاری ندی ہے, اور لیاری ندی کا لیول جب تک ڈاؤن نہیں ہوتا تب تک یہ چیلنج ہمارے لیے ہوگا. کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ جو کچھ بھی انسان کے بس میں جو کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے. ٹھیک. اچھا مرتضی بہاد صاحب, ایک سوال جو کہ شاید اس موجودہ صورتحال کے حوالے سے تھوڑا سا ارلی ہے, لیکن خاص طور پر کراچی کے شہریوں کا ایک بہت بڑا مطالبہ یا پھر سوال ہے کہ بارشوں کے بعد, بارشوں کی وجہ سے جو سڑکیں خراب ہوئی ہیں, یہ آپریشن کتنا جلدی شروع ہوگا اور کتنا پائیدار ہوگا؟ کیونکہ سڑکوں کی حالت آپ کے سامنے ہے, خاص طور پر جو چھوٹے علاقوں کی سڑکیں ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں ان بارشوں کی وجہ سے, اور خاص طور پر ان سڑکوں کی بھی اگر بات کی جائے جو کہ حال ہی میں کچھ مہینے یا پھر ایک سال پہلے تعمیر ہوئی تھی, وہ بھی بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں ان بارشوں میں. دیکھیں آپ نے خود ہی کہہ دیا قبل از وقت ہے اس کے اوپر بات کرنا, بیکاز ابھی تو ہم ایک ریسکیو اور ریلیف کے فیز میں ہیں. ابھی ہماری ساری پرائیورٹی, سارا ٹارگٹ جو ہے وہ اس چیلنج کو اوور کم کرنا ہے. میں سڑکوں کی ریہیبلیٹیشن کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جیسے ہی یہ بارش کا مانسون کا اسپیل ختم ہوگا اس کے بعد جو KMC کی ہماری سڑکیں اس کے اوپر ہم سڑکوں کی ریپیئر کا کام سٹارٹ کر دیں گے. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ٹاؤنز بھی اپنے اپنے علاقوں میں, جو آپ نے بتایا کہ گلی محلے میں بری صورتحال ہے, اس کو اوور کم کرنے کے لیے اپنے اپنے علاقے میں وہ بھی کام کریں گے. لیکن ابھی ایز اے سیٹ سارا فوکس جو ہے یہ جو 5-6 ہمارے اس وقت ایریاز ہیں جہاں پہ چیلنج بڑا بھرپور طریقے سے انتظامیہ کو ہے, اس کو اوور کم کرنے میں ہم لگے ہیں. ٹھیک. اچھا مرتضی بہاد صاحب, آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ اب آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں مزید رین پروڈکشنز ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مائٹ بی پاسبل کہ ہیوی رین ہو. ایسی صورتحال میں کرنٹ سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا مزید چیلنجز درپیش ہوں گے, مشکلات میں اضافہ ہوگا یا پھر سچویشن انڈر کنٹرول رہے گی؟ دیکھیں سچویشن تو میں نے آپ کو بتایا کہ چیلنج ہے,
اور ابھی بھی ایز وی اسپیک اس وقت رات کے 2:16 ہو رہے ہیں اور اس وقت بارش ہو رہی ہے. اب سے کوئی 20 منٹ قبل یہ موسلادھار بارش ہو رہی تھی, تو وہ ابھی اس کی سیویرٹی میں کمی آئی ہے, لیکن بارش ابھی بھی چل رہی ہے. اور جو پیشن گوئی ہے, جو فورکاسٹ ہے, وہ یہی ہے کہ یہ رات کو صبح 8 بجے تک یہ بارش کا سپیل رہے گا, اور اس کے بعد دن بھر وقفے کے ساتھ یہ بارش ہوتی رہے گی. میں اس وقت لیاری ایکسپریس سے ہوں, میرے رائٹ سائڈ پہ لیاری ندی, اور آپ یقین جانیں وہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ آپ دریائے سوات دیکھ رہے ہوں یا کوئی دریا دیکھ رہے ہوں, جو کہ میں نے کم از کم اپنی زندگی میں لیاری ندی کی یہ صورتحال نہیں دیکھی. تو نیچرلی ان وجوہات کی وجہ سے چیلنجز تھوڑے سے اور ایگریویٹ ہو جاتے ہیں, لیکن حکومتیں جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے یہ چیز کرنا, اور انشاءاللہ مشکل کی اس گھڑی میں اپنے لوگوں کے ساتھ رہیں گے, اور جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے لوگوں کے لیے وہ کیا جائے گا. بالکل حکومت کی ذمہ داری ہے, لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, آپ سڑکوں پر موجود ہیں, ٹیمز گراؤنڈ پر موجود ہیں, کام کر رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ سر عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے ایسی صورتحال میں, کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں, آپ کی جانب سے عوام سے کیا اپیل کی جائے گی جیو کے پلیٹ فارم سے؟ عوام سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے نہ نکلیں. کل اس چیلنج کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت سندھ نے اسکولوں میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے, اور وزیر اعلیٰ سندھ سے اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی تھی. شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ٹائملی یہ فیصلہ کر لیا, اور ابھی میں کمشنر صاحب ڈی جی پی ڈی ایم میں سب گراؤنڈ پر موجود ہیں, دیکھیں گے کہ سچویشن اگلے چند گھنٹوں میں کیا ہوتی ہے, اور اس کے بعد شہریوں سے رجوع کیا جائے گا. لیکن میرا ایک ہی بنیادی ریکویسٹ ہے شہریوں سے کہ غیر ضروری طور پر جہاں جہاں نکلنا اوائڈ کر سکتے ہیں وہ اوائڈ کریں. ابھی تو صورتحال میں کچھ دیر پہلے جب 3 ہٹی سے گزرا تھا, اب سے کچھ 2 گھنٹے پہلے, تو لوگ 3 ہٹی پہ لیاری ندی کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو یہ تھوڑا سا ایک چیلنج ہو جاتا ہے انتظامیہ کے لیے. میں شہریوں سے التماس کروں گا کہ وہ پلیز ان چیزوں کو اوائڈ کریں. ٹھیک. اچھا مرتضی صاحب, آپ نے لیاری ندی کے حوالے سے آپ نے بتایا اس وقت آپ لیاری ایکسپریس وے پر ٹریول کر رہے ہیں, اور آپ نے خود بتایا کہ ایسی صورتحال آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھی. یہ ایریا جو ہے یقیناً یہاں کے اطراف کی جو آبادیاں ہیں, کچی آبادیاں ہیں, بہت ہی خستہ حال قسم کے مکانات ہیں. دیکھ کر کیا لگ رہا ہے کہ کیا وہ علاقے اب متاثر ہو چکے ہوں گے, ان علاقوں میں پانی داخل ہو چکا ہوگا, کیونکہ وہ تو اب گھروں میں بھی نہیں رہ سکتے. پھر ان کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے, یا پھر ان کے لیے کیا اقدامات اب کیے جا رہے ہیں؟ کیا اس جانب ٹیمز موجود ہیں؟ دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس وقت جہاں سے ہمیں کمپلین آئی ہے, ہم نے ٹیمز کو موبلائز کیا ہوا ہے, اور ایسٹ اور ڈسٹرکٹ ملیر میں چند مقامات پر ہے. کچھ ہمارے دوست یہ اسی طرح کی جب خبریں سنتے ہیں تو پینک کرتے ہیں. جیسے سینٹرل میں کچھ علاقے ایسے ہیں جو کہ نالے کے اطراف میں بستے ہیں, تو وہاں پہ بھی ایک پینک کی صورتحال ہے. میں صرف لوگوں کو یہ کہوں گا کہ ابھی سچویشن آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے. ندی جو ہے وہ پانی لے کر فلو کر رہی ہے. نیچرلی اس کی جو امبینکمنٹ تھی اس میں اضافہ ہوا ہے, اس کی وڈتھ میں اضافہ ہوا ہے, لیکن ابھی وہ کمپلیٹلی ملحقہ علاقوں میں پانی نے انگریس نہیں کیا, سوائے یہ جو میں نے آپ کو جمالی پل کا علاقہ بتایا ہے, جو سوراب گوڈ کا علاقہ بتایا, اور کچھ جگہوں پہ یہ سعودی ٹاؤن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. تو ان کو ہم چیک کریں انشاءاللہ. میں یہی ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ جو ہیومنلی پاسبل ہے کسی بھی ذمہ دار حکومت کے لیے, وہ تمام چیزیں انشاءاللہ کی جائیں گی اور کی جا رہی ہیں. اچھا میر صاحب, ابھی اطلاع یہ آئی ہے کہ کراچی شارع فیصل سٹار گیٹ کے مقام پر پانی آ چکا ہے, اور یہ غالباً وہی پانی ہے جو کہ ملیر ندی کی طرف سے بہتا ہوا اس طرف آ رہا ہے. اس حوالے سے کوئی اطلاعات آپ تک پہنچی ہیں؟ جی میرے پاس, جو میں تو ابھی آپ سے فون پہ بات کر رہا ہوں تو مجھے یہ پتہ نہیں ہے, میں اس کو چیک کر لیتا ہوں. لیکن بالکل سٹار گیٹ پہ ہمارے لیے چیلنج ہوتا ہے, بیکاز جو کراچی ایئرپورٹ ہے اس کا رن وے بھی کلیئر کیا جاتا ہے, اور یہ جو M9 سے ہوتا ہوا پانی, تھڈو ڈیم کا جو پانی ہے, یہ بھی ہوتا ہوا ایونچولی اسی طرف آتا ہے. تو یہ بات آپ کی درست ہو سکتی ہے, لیکن میں اس پہ ابھی کوئی چیز کامنٹ نہیں کر سکتا ہوں. ٹھیک. مرتضی صاحب, اب آخر میں بس یہ آخری سوال کا جواب دیجیے گا, تھڈو ڈیم کے حوالے سے آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں, اس کی جو سپل ویز ہیں؟ بار کہہ دیا آپ نے, آخری بار.
سر بس سچویشن ایسی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، سوال پہ سوال نکل رہے ہیں، اس لیے بس یہ والا آخری ہوگا. بالکل یہ بتا دیجیے گا کہ تھڈو ڈیم جو ہے وہاں سے ابھی بھی اخراج جاری ہے، اس کے حوالے سے آپ کے پاس ہیں کوئی ڈیٹیلز؟ جی اخراج جاری ہے، بیکاز ڈیم تو بھرا ہوا ہے اور وہ اخراج اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اسپل اوور افیکٹ آتا ہے، وہ ٹاپ مارتا ہے نیچرلی ڈیم کی کیپیسٹی جب بھر جاتی ہے. رائٹ، بہت بہت شکریہ مرتضی وہاب صاحب نے تفصیلی طور پر آپ نے تمام تر سوالات کا جواب دیا. آپ اپنا اور اپنی ٹیم کا بھی خیال رکھیں. ہمارے ساتھ میئر کراچی مرتضی وہاب موجود تھے اور کراچی کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے تفصیلی طور پر گفتگو کی جا رہی تھی. کراچی میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. بارش کے بعد کراچی کی تمام شاہراہیں جو ہے اب کلیئر کی جا چکی ہیں. مرتضی وہاب صاحب کی جانب سے کہا گیا، ان کا کہنا ہے کہ ملیر اور لیاری ندی کے اطراف کے علاقوں کی صورتحال چیلنجنگ ہے. اس کے علاوہ زیادہ تر جو شاہراہیں انہیں کلیئر کیا جا چکا ہے. میئر کراچی نے کہا ہے کہ ملیر اور لیاری ندی اس وقت دریا کی طرح بہ رہی ہے. لیاری ندی میں اس وقت پانی کا بہاؤ زیادہ ہے. سعدی ٹاؤن میں پانی آنے کی جھوٹی خبر سوشل میڈیا سے ملی، وہاں سے جب کنفرمیشن دی تو پتہ چلا کہ سعدی ٹاؤن میں پانی موجود نہیں ہے. میئر کراچی نے کہا کہ صبح 8 بجے تک بارش کا اسپیل رہے گا. عوام سے اپیل ہے کہ غیر ضروری طور پر وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں. بارش کی صورتحال کے سبب اسکولوں میں آج چھٹی کا بھی اعلان کیا گیا ہے.